ہر طرح سے نوازا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، صحابہ کا مسئلہ ہو، ہر عنوان پر ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھول دیے ہیں، موتی دیے ہیں، جوہر دیے ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے وہ کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں، یہ مناظر اسلام ہے، یہ علم کے سمندر ہیں، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ میں دعوت دینے لگا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہوئے اپنے مہمان خاص حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ آئے اور خطاب فرمائیں، تھوڑا نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا یار آواز سے بولے، بہت سارے شہر میں تھرتھلا مچا ہوا ہے کہ کون آ رہا ہے، اس نے کس طرح بلا دیا۔ ٹھیک ہے نا، تھوڑا آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء کرام، شان قرآن، شان قرآن، شان حدیث، شان امام بخاری، شان امام بخاری، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال: كل شيء أسمعه من رسول الله أكتبه، فنهتني قريش فقالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأومى بأصبعيه إلى فيه ثم قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق۔ رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز ساتھیو، آج 27 جنوری 2022 بروز جمعرات ہے، اور آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں ضلع نوشہر و فیروز تحصیل بھیریا روڈ میں جامعہ انوار القرآن والحدیث میں حضرت مولانا حفیظ الرحمن دامت برکاتہم امیر جمعیت علماء اسلام اس تحصیل کے، اور اسی طرح مولانا محمد زکریا صاحب کے واسطے سے میں اپنے عزیز محمد مشتاق بروہی کی ختم بخاری کی تقریب میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم جانتا ہے میں نے رات پوری میں آنکھ 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں کی۔ میں کل رات 11 بجے کے لگ بھگ، بلکہ 11 کیا، میں مغرب کے وقت ڈیرہ اسماعیل خان سے چلا۔ رات 11 بجے میں ضلع جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری میں ختم بخاری کی تقریب میں موجود تھا۔ حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حضرت مولانا ارشاد احمد شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا، اللہ ان دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
ان حضرات کی ختم بخاری کے بعد میں رات 11 بجے وہاں سے چلا ہوں۔ آپ دھند بھی جانتے ہیں، سفر بھی جانتے ہیں، اور سندھ تک پہنچنا بھی جانتے ہیں۔ بس رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عافیت سے پہنچا دیا۔ یہ میں کوئی آپ پر احسان نہیں لگا رہا، میں نے آپ کے لیے نہیں سفر کیا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا بدلہ رب العزت نے دینا ہے۔ یہ بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جب ایک بندہ سفر کر کے آئے تو اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ بس میں آپ سے توجہ کا طالب اور سائل ہوں، آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تقریب ختم بخاری کے عنوان سے ابھی حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم گفتگو فرما چکے ہیں، اور اسٹیج پر ماشاءاللہ کھچا کھچ علماء کرام موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں 2-4 علمی باتوں کو عوامی لہجے میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، ایک اللہ کی بات ہے، ایک رسول اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو حدیث پاک کہتے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ قرآن بھی آسمان سے آیا ہے اور حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے۔ آپ کہیں گے آج تک تو آپ نے سنا کہ حدیث حضور پاک سے آئی اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا، تو اب یہ دونوں باتیں آسمان سے کیسے آئی ہیں؟ اس کی دلیل عرض کرتا چلو۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوبم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر جیسے قرآن نازل کیا ہے ویسے حدیث پاک نازل کی۔ حکمہ اور کتاب دونوں کی بات ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور قرآن اور حدیث آپ پہ اتار کے آپ کو ان علوم سے واقف کر دیا ہے جو آپ پہلے جس کو نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور قرآن اور حدیث آپ پہ نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور اللہ کے قرآن میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ لفظ بھی اللہ کے ہوں، مطلب بھی اللہ کا ہو، اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ لفظ رسول اللہ کے ہوں، مطلب اللہ کا ہو، اسے حضور کا فرمان کہتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، ہم اللہ کے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسالت مآب کے فرمان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان دونوں میں کسی ایک کے انکار کو بے ایمانی سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار بندے کو ایمان سے نکال کے لے جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن اور حدیث ہمیں جس جماعت کے واسطے سے ملا ہے اس کا نام پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت ہے۔ پیغمبر کی اہل بیت نے حضور پاک کے گھر کے مسئلے ہم تک پہنچائے، پیغمبر کے صحابہ نے حضور پاک کے باہر کے مسائل ہم تک پہنچائے۔ موطا امام مالک میں امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ المتوفى 179 ہجری بلاغات کی ایک روایت لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ اے لوگو میں آپ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب کا نام قرآن ہے، رسول اللہ کی سنت کا نام قرآن کی تشریح ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ثقلین، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں۔ سندھ کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آقا نامدار یہ جملہ فرما رہے تھے ترکت فیکم، کہ میں تم میں چھوڑ کے یہ قرآن اور حدیث جا رہا ہوں، یہ جنہیں تم کہا گیا ہے وہ حضور پاک کے کون تھے؟ بولیے۔ حضور پاک کے صحابہ حضور کی اہل بیت تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا
तरक्तु फीकुम। अब तवज्जो रखना, मैं एक जुमला कहता हूँ, बाप दुनिया से जाने लगे और बच्चों को एक संदूक दे जाए और बच्चों को कहे मेरे बच्चों मैं तुम्हें संदूक को देकर जा रहा हूँ, इसमें 2 हीरे मौजूद हैं। असल हीरे, असल कीमत उनकी है जो बाप ने दिया है। अब दुनिया में कोई जालिम उठे, दुनिया में कोई दुश्मन उठे, दुनिया में कोई बुग़्ज़ी उठे और वो उठ के उस संदूक पर हमला करे तो दुनिया उसे संदूक का दुश्मन नहीं कहेगी, दुनिया से संदूक का गुस्ताख नहीं कहेगी। संदूक तो लकड़ी के 2 पहियों 2 पत्तों का नाम है जिससे मिलकर ये संदूक बना है। वो संदूक का चोर नहीं है, वो अंदर पड़े हुए हीरों का चोर है, उसकी नज़र अंदर के हीरों पर मौजूद है। ऐसे मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया तरक्तु फीकुम सकलैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। मैंने तुम में कुरान बिछोड़ा है, मैंने तुम में अपना फरमान बिछोड़ा है। ये पैगंबर के सहाबा और अहले बैत में है। अब कोई बंदा पैगंबर के सहाबा और अहले बैत पर बोले या पैगंबर के सहाबा का शान घटाए या पैगंबर की अहले बैत का शान घटाए, वो सहाबा का दुश्मन नहीं है, वो अहले बैत का दुश्मन नहीं है। दरअसल अल्लाह के कुरान से उसको दुश्मनी है, रसूलुल्लाह के फरमान से उसको दुश्मनी। ये खुली खुली बात है, याद रखें। इस बोतल का दुश्मन तब तक है जब इस बोतल में पड़ा हुआ शरबत मौजूद है। हाँ हाँ, पैगंबर की जमात, वो पैगंबर का घराना हो जिसे अहले बैत कहते हैं, या पैगंबर का याराना हो जिसे पैगंबर के सहाबा कहते हैं, इनके हाथों हमें कुरान और सुन्नत पहुंचता हुआ नजर आता है। और मेरे दोस्तों, ये खत्म बुखारी की तकरीब है। मैं खत्म बुखारी पर 2 बातें अर्ज करता हूँ। हम अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ वो लोग हैं, हम पैगंबर की अहदीस का इतना एहतराम करते हैं, इतना मकाम मानते हैं, शायद ऐसा मकाम कोई न मानता हो। मैं आपके सामने एक इल्मी बात को अवामी लहजे में रखता हूँ, तवज्जो रखना। मैंने कहा सुने, जब किसी मसले का सबूत बताया जाता है, किसी मसले की दलील बताई जाती है, किसी मसले का एविडेंस और प्रूफ पेश किया जाता है, तो पहला नंबर अल्लाह के कुरान का है, दूसरा नंबर हुजूर पाक के फरमान का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तख्ते खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। पहला नंबर अल्लाह के कुरान का है, दलील वहां से देंगे। दूसरा नंबर हुजूर पाक के फरमान का है, फिर दलील वहां से लेंगे। उसके बाद उम्मत के इजमा का है, फिर क़यास शरई का है, क्योंकि कुरान करीम में है रब ने इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, सूरत आराफ की आयत नंबर 3 में कुरान करीम मानने का हुक्म दिया है। सूरत निसा आयत नंबर 61 में व अतीउर रसूल कहकर, यह सूरत हश्र आयत नंबर 7 में व मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू कहकर पैगंबर की हदीस मानने का हुक्म किया है। तीसरे नंबर पे उम्मत का इजमा है। सूरत निसा आयत नंबर 115 में रब्बे करीम फरमाते हैं वमन युशाकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सात मसीरा। फरमाया हिदायत वाज़े हो जाने के बाद कोई पैगंबर की मुखालफत करे, मुमिनीन के रास्ते से हट के चले, ऐसे आदमी को हम सजाएं 2 देंगे। दुनिया में तौबा की तौफीक नहीं देंगे, आखिरत में जहन्नम देंगे जो बुरा ठिकाना है। इससे उम्मत का इजमा साबित है। और इसी तरह सूरत लुकमान की आयत नंबर 15 में रब्बे करीम फरमाते हैं वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, जो मेरी तरफ आए उसके रास्ते पे चल, रास्तों पे नहीं, रास्ते पे चल। अल्लाह ने सुबुल की बात नहीं, सबील की बात की है, जमा की बात नहीं, वाहिद की बात की है, प्लूरल की बात नहीं, सिंगुलर की बात की है। तो एक वक्त में एक तरीके पे चल के, एक रास्ते पे चल के, एक मुज्तहिद की ताकीक को मान के हुजूर पाक की शरीयत पे अमल करना, यह हमें कुरान करीम दर्स देते नजर आता है। सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों,
میں نے کہا حدیث پاک یوں مانتے ہیں کہ جب دلیل دینے کی ضرورت آئے گی، پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حضور پاک کے فرمان کا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا چلوں، جب پہلا نمبر اللہ کے قرآن سے ہے، دوسرا نمبر آقا کے فرمان سے ہے، یہ دلیل کی ترتیب ہے، ایمانی ترتیب یہ نہیں ہے۔ سندھ کے غیوروں توجہ رکھنا، ایمان کی ترتیب اور ہے۔ جب دلیل دیں گے پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر آقا کے فرمان کا ہے، لیکن جب ایمان لائیں گے، ایمان لانے میں قرآن بعد میں ہے، حضور کا فرمان پہلے ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ آپ کہیں گے فرمان کا نمبر ایمان لانے میں کیسے ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ جزاک اللہ، ہمارے نبی نے بتایا، اور نبی کی بات حدیث ہے۔ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر ہوا۔ ہم پیغمبر کی حدیث پاک کی حیثیت و ویلیو، درجہ و مرتبہ، رتبہ و مقام کے یوں قائل ہیں کہ ہم پیغمبر کی حدیث پاک کو یوں مانتے ہیں، اور علماء احناف کا یہ اعلان ہے۔ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نکات افغانی میں ایک جملہ تعریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں پیغمبر کی حدیث کو ماننا چاہیے، اگر ٹھکراؤ گے اللہ عذاب دے گا، عذاب علیم دے گا، عذاب شدید دے گا، عذاب عظیم دے گا۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل آپ نے دیکھنی ہو، آؤ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ رب سے مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما لے، اے اللہ مجھے یہ چیزیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے لیے اسباب کے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مجھے علمی بات کو عوامی سمجھانے کا لہجہ عطا فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری دعوت عام ہو، لوگ میری بات مانے۔ رب نے مان لیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو مقام دیا، پھر حضرت موسیٰ نے مانگا اے اللہ ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ مولا ہارون بن عمران بھی میرا بھائی ہے، میں چاہتا ہوں بھائی ہونے کے ساتھ میرا رفیق بھی ہو، صدیق بھی ہو، میرا دوست بھی ہو۔ دوست تب بنے گا اشرکہ فی امری جب اس کے لیے بھی تاج نبوت ہو، نبی میں بھی ہوں، نبی ہارون بھی ہو، ہم ایک ماں کے دو بیٹے تیرے نبی بن جائیں۔ اللہ اگر اشرکہ فی امری تو اسے نبوت دے گا، کئی نسبحک کثیرا، ہم اکٹھا تیرا تسبیح کا طریقہ بجا لائیں گے، ونذکرک کثیرا، ہم اجتماعی ذکر تیرا کریں گے۔ میرے مولا تو حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کر دے۔ رب نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی، تو اس کو بھی نبوت ملی۔ سندھ کے دوستو یہ دونوں بھائی نبوت کے تاج سے تاج ور ہوئے، نبوت کے تمغے ان کے کندھوں پہ سجے، نبوت کے تاج کو لے کر تاجدار نبوت کا تاج پہن کر یہ دعوت کے لیے تیار ہوئے، تو رب نے حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس، فرعون کو بتائیے، سمجھائیے، سنائیے، باور کرائیے رب کی شریعت میں توحید واحد ہے، رب کی شریعت میں وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے۔ فرعون تو غلط ہے، تو نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون تو غلط ہے، تو نے خدائی اتھارٹی کو چیلنج کیا، اب توبہ کر لے، ادھر آ جا۔ یہ دونوں پیغمبر گئے ہیں، فرعون سے بات کی ہے، فرعون نہ مانا، جادوگر کہا ہے، 70,000 جادوگر بلائے، اور ان حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ تو بڑے جادوگر ہو، آؤ یوم الزینہ پہ آؤ، عید والے دن آؤ، مقابلہ کرتے ہیں۔ 70,000 جادوگر آئے، حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اما ان نلقیا، اے موسیٰ ہم ڈالیں یا تو پہلے یہ جادو کی ترتیبیں دکھاتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، بل انتم القو، تم پہلے ڈال لو۔ انہوں نے پہلے زمین پہ ڈالا۔ مسند احمد میں اس کی تفصیل موجود ہے، جب وہ نیچے پڑے تھے تو رسیاں لگتے سانپ تھے۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال آیا یہ چل رہے ہیں، رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، تو نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، میں نے تجھے غالب کرنا ہے، فرعون کو مغلوب کرنا ہے، ذرہ برابر بھی خوف اپنے سینے میں مت لانا، والق ما فی یمینک، تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اسے زمین پہ پھیر دے، اے اللہ زمین پہ ڈالوں گا کیا ہوگا؟ فرمایا تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جادوگروں کی طاقت، یہ جادوگروں کی پاور، یہ جادوگروں کی ہمت زیرو ہو جائے گی، صفر ہو جائے گی، تو اسے ڈال، سانپ پھینکنا تیرا، ڈنڈا پھینکنا تیرا کام، اسے اژدہا میں تبدیل کرنا ہمارا کام۔ ڈالا گیا، وہ ڈال دیا گیا اور وہ سانپ سب کو کھا گیا۔ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی کا معجزہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ فرعون کو غصہ آیا، ابھی سرکاری آرڈر جاری نہیں ہوا، قبل ان آذن لکم، میں نے ابھی آرڈر جاری نہیں کیا، تم اس سے پہلے ایمان لائے ہو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور دایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، اور صرف تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹوں گا۔ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں hanging to the till death، پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ فی جُذُوعِ النَّخْلِ، مجمع کے سامنے لوگوں کو دکھاؤں گا، یہ درخت کے اوپر، یہ درخت کے تنے اور کھجوروں کے تنے پہ انہیں میں نے پھانسی دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، انہیں آدھے گھنٹے کی صحبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون کی ملی ہے۔ ایمان کی طاقت اتنی، ایمان کی جوشیلا پن اتنا، ایمان کا رعب اتنا، فرعون کے غلام بن کے آئے تھے، اللہ کے غلام بن گئے، فرعون کے مددگار بن کے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ فرعون کو کہنے لگے اوے دنیا کی سزا سے ڈراتا ہے، اوے دنیا کی تکلیف سے ڈراتا ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، لگا اپنی طاقت، لگا اپنی قوت، لگا اپنی حکومت، اپنے ریاستی مشینری کے زور کو استعمال کر۔ اللہ نے ہمارے دل میں اس ایمان کو بھر دیا ہے، ہم ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں سندھ کے غیوروں، ہمارا اعلان ہے، یہ آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہیں صحبت ملی ہے، یہ نہیں بدلے۔ فرعون کی طاقت دیکھ کے، فرعون کی حکومت دیکھ کے، فرعون کی ریاست دیکھ کے نہیں بدلے۔ میرے پیغمبر امام الانبیاء ہے، حضرت موسیٰ حضور کے مقتدی ہے، مقتدی نبی کی یہ شان ہے، اس کا صحابی آدھے گھنٹے کا وہ نہیں بدلا۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی جوتی پہ یہ پیغمبر کا خادم پوری زندگی رہا، عمر فاروق کی عظمت پہ یہ پیغمبر کا خادم پوری زندگی رہا، عثمان غنی کی عظمت پہ یہ پیغمبر کا ساتھی پوری زندگی رہا، علی حیدر کرار پہ یہ پیغمبر کا ساتھی پوری زندگی رہا۔ یہ کیسے بدلے؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان ذوالنورین، شان حیدر کرار، نعرہ تکبیر۔ یہ کیسے بدلے؟ یوں نہیں ہو سکتا۔ میں بات کر رہا تھا حدیث پر، علامہ افغانی کے قول پہ ذرا توجہ رکھنا۔ علامہ افغانی کہتے ہیں اس واقعات کے بعد فرعون غرق ہوا، فرعون ڈوبا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ فرقنا بكم البحر، ہاں وَإِذْ فرقنا بكم البحر وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے موسیٰ کے سبطیوں، اے موسیٰ کی قوم کے لوگوں، اے موسیٰ کے صحابیوں، میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، اس کو میں نے ڈبا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون بھی ڈوبا، اس کے ساتھی بھی ڈوبے، متبع بھی ڈوبے، فالوورز بھی ڈوبے۔ جب سب ڈوب گئے میں نے، خدا نے فرمایا، میں نے سمندر کو حکم کیا فَغَشْيَهُمْ من الیم ما غشیہم، اے سمندر، اے پانی کی تہو، اسے اپنے میں لے لو اور اسے ڈبا دو۔ فرعون ڈوبا۔ کنڈیاروں کے دوستوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں ضائع نہ ہونے دینا۔ میں نے کہا
فرعون غرق ہوا، فرعون مرا، نشان عبرت بنا۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تو تورات نہیں اتری تھی، تورات نازل نہیں ہوئی تھی، تو فرعون نے اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا، فرعون نے اللہ کی کتاب کو دیکھا نہیں تھا، فرعون نے اللہ کی کتاب تورات کی زیارت نہیں کی تھی۔ فرعون کیوں ڈوبا؟ علامہ افغانی کا جواب آیا، وہ ایک ہی بات ہے کہ فرعون حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکاری تھا، حدیث ہارون علیہ السلام کا انکاری تھا، یعنی پیغمبر کی حدیث کے انکار پہ اللہ منکر کو فرعون بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حدیث کا کتنا مقام ہے کہ ابھی تورات نہیں اتری، فرعون ڈوب گیا۔ یا تو تورات اترتی، فرعون دیکھتا انکار کرتا تو بات بنتی، پر ابھی تورات نازل نہیں ہوئی، فرعون غرق ہو گیا، فرعون تباہ و برباد، ستیہ ناس اس کا ہو گیا۔ وجہ اس نے حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ تو حدیث کی تو اتنی اہمیت ہے، حدیث کی تو اتنی ویلیو ہے، حدیث کی تو اتنا رتبہ مقام و مرتبہ و درجہ ہے، تو ہم اسی لیے پیغمبر کے قرآن کے بھی قائل ہیں، پیغمبر کے فرمان کے بھی قائل ہیں۔ اور جس کتاب کا ختم ہے صحیح بخاری، ذرا میں ایک دو جملے اس پر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، توجہ رکھنا تاکہ میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں بطور دلیل سمجھا پاؤں کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ میرے دوستو ذہن میں رکھنا، صحیح بخاری حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کتاب کا بڑا رتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو مسلم ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اہل حق کو آپس میں ٹکرانا دکھاتے ہیں، اہل حق کی آپس میں لڑائی دکھاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ اس طرح، یہ اس طرح، امام بخاری یوں، امام ابو حنیفہ یوں، جو عام آدمی، جو نماز پڑھنے والا، جو سادہ آدمی، ریڑھی چلانے والا، جو سادہ آدمی، دکان پہ بیٹھنے والا، اس کے ساتھ میں یہ شور و شرابہ کریں گے کہ امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتے تھے، امام بخاری کچھ اور کہتے ہیں۔ عام بندے کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے، عام بندے کا دماغ یہ بنتا ہے کہ واقعی امام بخاری امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا درجہ امام بخاری کا ہے، امام ابو حنیفہ تو بہت بعد کے آدمی ہیں۔ میں اس تمام غلط ذہنیت پر پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، لوگوں ذرا تاریخ کو پڑھو، لوگوں ذرا ہسٹری کو پڑھو، اے لوگوں ذرا ان کے حالات و سوانح و حیات کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا امام ابو حنیفہ کون ہے، امام بخاری کون ہے۔ امام بخاری کا بڑا رتبہ، مقام و درجہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا درجہ امام بخاری سے بڑھ کے، امام ابو حنیفہ کا درجہ امام بخاری سے اعلیٰ، امام بخاری سے اولیٰ، امام بخاری سے بڑا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں امام آپ کے سامنے خطبہ جمعہ ہاتھ میں عصا پکڑ کے پڑھتا ہے، اس میں پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، رسالت میں آپ نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں تین زمانے بہتر ہیں، محمدی زمانہ بہتر، صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعین کا زمانہ بہتر۔ حضور پاک نے تین زمانوں کو خیر القرون کہا ہے، بہتر کہا ہے۔ امام بخاری کب آئے، امام ابو حنیفہ کب آئے؟ ذرا آؤ دیکھو، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام بخاری اور امام حنیفہ کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے امام ابو حنیفہ اس وقت آئے ہیں جب امام ابو حنیفہ نے 70 سال کی زندگی گزار لی، امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے، اس کے ایک آدھی صدی گزرنے کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے۔ کسی کو کہو ہمیں ڈیٹ آف برتھ اور امام ابو حنیفہ اور امام بخاری ہمیں دکھا دیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ امام بخاری اور امام حنیفہ میں پہلے کون آیا، صحابہ کو کس نے دیکھا، پیغمبر کی حدیثیں پیغمبر کے شاگردوں سے کس نے پڑھی۔ تو میرے دوستو، امام بخاری جب پیدا ہوئے تو امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے 44 سے 45 سال، نصف صدی گزر چکی تھی۔ یہ بتائیں تو لوگ حیران ہوتے، اچھا آؤ سنو، امام بخاری نے پیغمبر کے کسی ایک صحابی کو نہیں دیکھا، میرے امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے دیکھا بھی ہے، زیارت بھی کی ہے، پڑھا بھی ہے۔ ہمارے عوام کو خراب کرنے میں چوروں کی طرح بات کرنے والوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کچھ اور امام ابو حنیفہ کچھ اور، یا تجھے پتہ نہیں ہے تو بے وقوف اور جاہل ہے، یا تجھے پتہ ہے اور تو حاسد ہے اور حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔
عالم دین کا کام لڑانا نہیں ہے، عالم دین کا کام کاٹنا نہیں ہے، وہ توڑ نہیں، وہ جوڑ کی بات کرتا ہے، اور وہ بھی اہل حق میں توڑ، اور وہ بھی دونوں اہل حق، دونوں بزرگ تم آپس میں لڑا کے پیش کرو۔ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں، 3 روایتیں ہیں، سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا 110 ہجری، اگر 80 کا زمانہ لیں تو 30 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا، سن 70 کا قول لیں 40 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا، اور سن 60 کا قول لیں تو آدھی صدی ابو حنیفہ صحابہ میں رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہو؟ اور سنیں، امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ جب صحابہ کرام کے زمانے کو خاتمے کا 90 سال پورے ہو رہے تھے، 90 کیا 84 سال بلتے، 110 ہجری پہ صحابہ کا زمانہ ختم ہے، 194 میں امام بخاری پیدا ہے، 84 سال بعد جب صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا پھر امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو امام بخاری کا مقام، درجہ، حیثیت و مرتبہ و ویلیو ہے، پر امام ابو حنیفہ کی سب سے اعلیٰ ہے، یہ آپ ڈرامے بازی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ تو امام حنیفہ کے قدردان تھے، لڑنے والے نہیں تھے۔ دلیل، یہ صحیح بخاری موجود ہے، صحیح بخاری کی جلد اول بھی دیکھیں اور جلد نمبر 2 بھی دیکھیں، میں دونوں کے حوالے پیش کرتا ہوں، مجھے دکھائیے جلد نمبر 2 لائیے۔ ابھی حضرت شیخ الحدیث پڑھا رہے تھے اور میں آپ کی خدمت میں مکمل کی مکمل بات لاتا ہوں، توجہ رکھنا، یہ صحیح بخاری ہے، اور یہ صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے 220 ہجری کے لگ بھگ اس کو تحریر کیا ہے۔ امام بخاری کے شاگرد امام فربری کے واسطے سے امت تک یہ کتاب آئی ہے۔ یہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس کی 9082 روایتیں ہیں، مقررات ہٹائیں تو 4000 روایتیں پیغمبر کے صحابہ سے امام ابو حنیفہ امام بخاری نے نقل کی ہے۔ امام بخاری جس بخاری شروع کرتے ہیں، ایک بخاری کا پہلا صفحہ ہے، ایک بخاری کا آخری صفحہ ہے۔ امام بخاری نے پہلا صفحہ شروع کیا، ابو حنیفہ کے ساتھیوں سے شروع کیا، آخری صفحہ ختم کیا ابو حنیفہ کے دوستوں پہ ختم کیا۔ آؤ اس کا پہلا راوی کھولیے، آپ اٹھا کے دیکھیے، صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری کا پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنیات وان لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امام بخاری پہلی روایت لائے ہیں، اس کا پہلا راوی حمیدی ہے، حمیدی کا اصل نام عبداللہ بن زبیر المکی ہے، یہ حمیدی شاگرد ہے حضرت عبد الرزاق بن حمام الصنعائی کا، اور وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے شروع کی۔ آپ کہتے ہو امام بخاری امام حنیفہ کا مخالف ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ، امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اور اس کا باب نمبر 93 ہے، اس کا آخری باب اٹھائیے، امام بخاری باب لائے ہیں، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری روایت لائے ہیں، وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری اس روایت میں 5 امتی لائے ہیں، 5ویں چھٹے نمبر پہ صحابی ہیں، 4 وہ ہیں جو امتی غیر صحابی ہیں، 5واں وہ ہے جو امتی پلس صحابی ہے، چھٹے نمبر پہ اللہ کا رسول ہے۔ پہلے 4 محدث کون ہے؟ احمد بن اشکاب ہے، محمد بن فضیل ہے، عمارۃ بن القعقاع ہے، ابو زرع ہے، حاشیہ میں ہے اسمہ حرم، اس کا اصل نام حرم ہے۔ یہ 4 بزرگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو امام بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ تک لے کر جا رہے ہیں؟ جن 4 کا بھی حضرت شیخ الحدیث نے ذکر کیا ہے، ذرا ان کی سوانے کھولیے، حاشیہ نہیں دیکھتے تو کواکب الدراری کھولیے جسے حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، 25
25वीं जिल्द में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस हदीस की शरह में इमाम किरमानी कहते हैं फीही लताइफन अल अव्वल अरबातुन कुल्लुहुम कूफियून का इनमें बड़े दलाइल है। पहली दलील ये है, इल्मी तौर पे बात ये है कि जो चारों बुजुर्ग हैं ये इमाम अबू हनीफा के शहर के साथी हैं। मेरे भाई, इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है इमाम अबू हनीफा के यारों से, बुखारी खत्म की है इमाम अबू हनीफा के यारों पे। इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा का दुश्मन कैसे हो सकता है? तेरी समझ में ना आए, तेरी सोच में ना आए, तेरी फाहम में ना आए, तेरी फिरासत को कैंसर लगा हो तो तब तो मैं मान सकता हूँ, वरना इमाम बुखारी और इमाम अबू हनीफा में कोई नफरतें नहीं है, अदब और एहतराम का रिश्ता है। मुझ में और हजरत नानोतवी अलैहि रहमा जितना फर्क है, कहाँ इमाम अबू हनीफा और कहाँ इमाम बुखारी। कैसी बात करते हो? इमाम बुखारी बाअदब है, बेअदब नहीं है। वो अपने बुजुर्ग, अपने अकाबिर, अपने बड़े, अपने उस्ताज के उस्ताज, दादा उस्ताज का कदरदान है। और सुनो, सही बुखारी में अहनाफ के 300 रुवात मौजूद हैं। इन कूफी रुवात को निकाल ले, पीछे दलील की दुनिया में असनाद के दर्जे में, सनद की हैसियत में कुछ नहीं बचेगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिन असातिज़ा से रिवायत लाए हैं उनमें इमाम हुमैदी बुखारी का रावी है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द का शागिर्द है। अबू अब्दुर्रहमान अल मुकरी बुखारी का रावी है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। अबू आसिम अन नबील इमाम बुखारी की बुखारी का उस्ताद और रावी है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। ज़िहाक इब्न मखलद सही बुखारी में इमाम बुखारी का उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। अबू आसिम अन-नबील के साथ फज़ल इब्न दुकैन ये इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है। हजरत इमाम बुखारी की सही बुखारी में मक्की बिन इब्राहिम रावी है, इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम हनीफा का मुखालिफ है? सर पर नंगा करके तू नमाज पढ़ और तू क्या मैं बुखारी से दलील लाता हूँ? भाई सही बुखारी में है, कानल कौम यसजुदूना अलल कलल सुवति वल इमामा। इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं सहाबा या टोपी के साथ नमाज पढ़ते थे या पगड़ियों के साथ नमाज पढ़ते थे। सर से टोपी उतारने वाला कहे मेरे पास बुखारी है, मैं कैसे मानूं? और सुनो, साफा इब्न अल मुबारक बियदिही, साफा हम्माद इब्न ज़ैद इब्न अल मुबारक बियदिही, इमाम बुखारी फरमाते हैं 2 हाथ से मुसाफा ये सुन्नत तरीका है, तू 1 हाथ मिलाकर कहता है बुखारी तेरी है, कैसे हो सकता है? और सुने, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी को सुन्नत कहते हैं और आप कहते हैं एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं, किताबुल लिबास है, बाब तकलीम अज़फ़ार है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया वफ़िरुल्लाह वाक़ुश शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ मूछें कटाओ। अब मूछें कटानी कितनी है, दाढ़ी बढ़ानी कितनी है? इमाम बुखारी इस हदीस की तशरीह एक सहाबी से लाए हैं, कहते हैं काना अब्दुल्ला इब्न उमर काना इज़ा हज्ज अवै तमरा कब्ज़ अला लहयती फमा फज़ल अख़ज़हु। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरतीब ये थी, वो हदीस भी सुनाते और एक मुट्ठी दाढ़ी रखते, आगे से काट देते, पता चला कम अज कम एक मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत है। पूरी बात करें, आधी बात करने का फायदा, आधी बात के मामलात का फायदा। किस तरह की बातें, किस तरह के मामलात। और सुने, मैं सही बुखारी की एक बात आपकी खिदमत में रखता हूं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा के कदरदान बंदे हैं। हाँ, बाज़ रिवायतों में दलील के साथ अपना जो है ना मौक़िफ़ पेश करते हैं। दलील के साथ अपनी मौक़िफ़ पेश करने को किसी के साथ दुश्मनी नहीं कहते। दलील के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करें, वो उनके यहाँ दलील बने। हमारे यहाँ सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा हुज्जत हैं, उनके यहाँ अलहदा दलील हो, तो दलील के इख्तलाफ का नाम दुश्मनी होता है? सादे बंदे, ये एतराज आप मेरे हनफियों पे करके, मेरी सही बुखारी के पढ़ने वालों पे करके इस तरह की बात। मैं एक दफ़ा सही बुखारी हाथ में लिए हुए एक दर्स के लिए जा रहा था, गली से चलते हुए मुझे इस तरह का एक शख्स मिला जो इस तरह के दिमाग में मर्ज मुब्तला था। मुझे कहते मौलाना माशाल्लाह सही बुखारी लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहते इसमें रफ़ा दैन का जिक्र भी है। मैंने कहा जी हाँ। सर पे टोपी पहन के नमाज पढ़ने का जिक्र भी है। मैंने कहा जरा 1 मिनट, अकीदा हयातुन नबी भी इसी में है।
واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر کی قبر کی حیات، کتاب المناقب جلد اول صفحہ 517۔ امام بخاری عقیدہ حیات النبی بھی اسی میں لائے ہیں، وسیلے کی بات امام بخاری اسی میں لائے ہیں، 2 ہاتھ کا مصافہ امام بخاری اسی میں لائے ہیں، 1 مٹھی کی داڑھی امام بخاری اسی میں لائے ہیں۔ ان سب میں امام بخاری سچے ہیں۔ اب چپ، اب گنگ ہو گئی زبان۔ یار رفع الیدین پہ امام بخاری کا موقف ہے، لیکن دونوں موقف ہیں امام بخاری کے، ایک موقع رفع الیدین کرنے کا، ایک چھوڑنے کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے تو نے ایک بتایا دوسرا چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی روایت موجود ہے، رسول اللہ نے رفع الیدین کیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ رسالت مآب نے ہمیشہ کیا۔ ہاں تھوڑا آگے آئیے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت امام بخاری لائے ہیں، وہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں، تو میں پڑھ کے دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا دکھاؤ۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اللہ اکبر میں پہلی جگہ رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز کی، سلام تک دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا۔ تجھے بخاری میں ایک روایت نظر آتی ہے، دوسری پہ تیری آنکھوں پہ 14 نمبر کی اینک لگ جاتی ہے، تجھے وہ نہیں دکھتا؟ سادھے بندے، عجیب بات میرے سامنے۔ اور سن، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور پاک رفع الیدین کرتے تھے، تو بالکل ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں حضور کرتے تھے، اس میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ وفات تک کیا ہے، یہ تو لفظ نہیں ہے۔ ایک بندے کو تھوڑا بہت علم کا جوش چڑھا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کانا اذا رکع، اور کانا کا مطلب ہے ہر وقت ہوتا تھا۔ میں نے کہا ایک اور کانا بھی ہے، کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد۔ مولویوں سے ترجمہ پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ جی نہیں ہمیشہ کے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ چاچے تو ہمیں سناتا ہے؟ اچھا پھر مجھے کہنے لگا مولانا امام بخاری رفع الیدین کا باب لائے ہیں، تم کبھی رفع الیدین کانفرنس کرو؟ میں نے کہا امام بخاری ایک اور باب لائے ہیں، وہ تو کرے گا؟ التقاء خطنین کا باب لائے ہیں، آپ التقاء خطنین کانفرنس کریں گے؟ مولویوں سے پوچھ لینا، کوئی چیزیں اشارہ ہوتی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے میں نہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں نہ سمجھاتا ہوں۔ ہمارے بابوں پہ خراب کر کے بات کرنے والے اس طرح دلیل نہیں بنتی، دلیل دلیل ہوتی ہے۔ بھائی امام بخاری رحمہ اللہ احناف کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ ایک بندہ استادوں کے استاذ کے ساتھ ٹھہرا ہو، ایک شاگردوں کے شاگرد کے ساتھ ٹھہرا ہو، تو شاگرد والے کو کہے گا استاذ والے کی مان، یہ تو ٹھیک ہے، تو استاذ والے کو نہیں کہے گا شاگرد کی مان۔ تھوڑا تو سمجھ رکھ، کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ اور میں نے کہا ایک بات میں کہوں، کہتے جی کہیں۔ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ پوری صحیح بخاری میں یہ جو حدیثیں لائے ہیں، کسی مسئلے پر امام بخاری حدیث نہیں لاتے، صرف اپنا لفظ بتاتے ہیں، اس کی دلیل میں حدیث نہیں ہوتی۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی تو مسلک ہے کہ ہر مسئلے پر حدیث نہیں چاہیے، کسی مسئلے پر امت کا اجماع بھی دلیل ہوتی ہے۔ تو امام بخاری تو اجماع کو مانتا ہے، تجھے یہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور میرے بھائی روک 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 ذرا، ہمارے پٹھان کہتے ہیں ایکسلیٹر پریدا، تھوڑی سی آپ ریس کو کم کیجئے۔ باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ امام بخاری کتاب الطلاق میں کہتے ہیں 3 طلاقیں دو 3 ہوتی ہے، اس پر دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ تجھے یہ بخاری کی بات نظر نہیں آتی؟ آپ تو کہتے ہو 3 دو تو 1 ہوتی ہے، میں تیری مانوں یا امام بخاری کی مانوں؟ کہتے دلیل کے ساتھ موقف پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن چلو یہ بات مانتا ہوں، اگر دلیل کے ساتھ صحیح بخاری کے ساتھ تو اختلاف رکھ تو تو بخاری کا دشمن نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف آئے تو امام بخاری امام حنیفہ کا دشمن کیوں ہے؟ تو میرے دوستو تھوڑا بہت بندہ سمجھے، عقل کی بات کرے، اس لیے ہمارے اکابر دونوں اہل حق ہیں، دونوں سچے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں جتنا انہوں نے چیزیں جمع کی ہے اور احادیث پاک کو اس طرح لے کر آئے ہیں، یقین مانے رہتی دنیا تک ایک نمونہ ہے۔ لیکن امام بخاری اپنے استاذوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابرین کے ناقدرے نہیں ہیں، امام بخاری ان کے قدردان لوگ ہیں۔ اور میرے دوستو
مجھے ایک شخص نے کہا مولانا ایک سوال پوچھوں، میں نے کہا جی پوچھے. کہتا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة. کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، سب ساتھیوں نے بھی آمین کہی، مسجد گونج اٹھی. تو آپ تو آمین اونچی نہیں کہتے. میں نے کہا ایک منٹ، تو نے لفظ پڑھے ہیں، ہم نے پڑھے بھی ہیں اور اکابر سے سمجھے بھی ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے آمین کہی، وہ دعا کی آمین تھی، نماز کی آمین نہیں تھی. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے. آمین ہو گئی نا. اب اونچی آمین کے تو ہم یہاں بھی قائل ہیں. تو وہاں نماز کا لفظ تو نہیں ہے. امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة میں صلاۃ کا لفظ کہا ہے. وہ تو دعا کی آمین تھی اور تو نے اپنی ہاتھ کی صفائی سے اس کو نماز کی آمین بنا دیا. تھوڑا گزارا میں نے کہا یقین مانیے کبھی صحیح بخاری پر بات ہونا، آپ یوں صحیح بخاری سامنے رکھ دیں اور جو اونچا اونچا ہو کر بولے نا امام ونیفہ پہ، اور اس کے منہ پہ پھر کبھی 11:45 12 سوا 12 12:30 بجتے دیکھے، یقین مانے شکار کو پھنسا کے کھیلنے کا اپنا مزہ ہے. لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں کہ صحیح بخاری سامنے رکھ کے حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو میرے دوستوں میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ کی تھی کہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں. اور امام بخاری اتنے بڑے بزرگ کا نام ہے. جب ان کے والد فوت ہو گئے، ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، چھوٹی سی عمر تھی. ان کی اماں فرماتی ہیں، یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے مقدمے حدیث ساری میں روایت لائے ہیں کہ ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی. ماں مصلی پہ بیٹھ گئی اور روتی روتی اللہ سے عرض کیا، میرے مولا میں نے جو جمع پونجی اپنی اکٹھی کی ہے اور اس کے والد نے جو کمائی کی دولت مجھے دی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس بچے پر یہ لگائیں اور یہ آپ کے نبی کی حدیث کا حافظ بن جائے. اللہ اس کی آنکھیں ابھی چلی گئیں، اس کی بینائی ختم ہو گئی، اگلی نسلوں تک دین کے لیے یہ رول ماڈل کیسے بنے گا؟ اور رو رہی ہے ماں. بچہ سو رہا ہے. صبح اس نے تہجد سے سر اٹھایا اور بچے نے آنکھ کھولی تو بینائی واپس آ چکی تھی. اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا ہے. حیران ہو جاتا ہے یار انسان. اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحیح بخاری لکھی ہے تو سب سے پہلے مین چیپٹر ہیڈنگ لکھی ہے، باب جسے کہتے ہیں، عنوانات عناوین یہ لکھے ہیں. کہاں لکھے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں امام بخاری مسجد نبوی گئے، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ گئے. اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. وہاں بیٹھے اور حضور پاک کے پڑوس میں بیٹھ کے، پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کے امام بخاری نے تمام عنوان لکھے. اس کے تحت صحیح بخاری کی روایتیں لائی. یہ استبراک بالامکنہ و استبراک بالاکابر کی دلیل ہے. یہ جو ہمارے صوفیاء بزرگ کہتے ہیں نا کہ بعض طور پہ کتنی جگہوں میں کتنی برکتوں کی نسبت مل جاتی ہے، یہ امام بخاری اس تصوف کی برکتوں کی نسبتوں کے قائل تھے. کہاں بیٹھ کے یوں جمع کر رہے ہیں. اور میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ خوددار تھے، چاپلوس نہیں تھے. بادشاہ وقت نے کہا کہ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو پڑھاؤ. کہا علم دین تمہارا محتاج نہیں ہے، بچوں کو بھیجو مدرسے آ کر پڑھو. اس نے کہا اچھا بھیجوں گا، لیکن میرے بچوں کے لیے علیحدہ کلاس لگاؤ. امام بخاری نے بخارا کے حاکم کو کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ جہاں غریب کا بچہ بیٹھے گا وہاں ہی تیرا بچہ بیٹھے گا. میں نہیں پڑھا سکتا اس طرح علیحدہ دے، یوں میں نہیں کرتا، میں اکٹھا ہی کروں گا. امام بخاری کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی. اللہم ذاقت علی الارض بما رحبت. امام بخاری کی دعا ہے، اے اللہ مجھے اٹھا لے، انہوں نے تو وسعت والی زمین میرے اوپر تنگ کر دی ہے. لیکن بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام بخاری نے ڈٹنا سکھایا ہے، ہٹنا نہیں سکھایا. امام بخاری حکمرانوں کے کاسا لیس نہیں تھے. میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات مولویوں کے چہرے پر داڑھی دیکھ کر اور اس کے باوجود 2 نمبر حکمرانیوں کی تائیدیں دیکھ کر. پتہ نہیں میں حیران ہوں. داڑھی منہ پر، پگڑی منہ پر، دین کی نسبت ساتھ، اللہ رسول کی نسبت ساتھ، اور 100% دنیا دار سے جس کے پیچھے 1 رکعت میں نہیں پڑھ سکتے، یہ اس کے لیے ریاست مدینہ کی امید لگائے بیٹھے ہیں. حیران ہو جاتا ہوں. تم نے بخاریاں کہاں پڑھی ہیں؟ تم نے مسلم کہاں پڑھی؟ ترمذی کہاں پڑھی؟
अबू दाऊद कहाँ पढ़ी, इब्न माजा कहाँ पढ़ी, कुरान कहाँ पढ़ा, शरीयत कहाँ पढ़ी, तुम कहाँ और तुम्हारे असातिज़ा कहाँ? अपने बुजुर्गों को देखो, अपने अकाबिर को देखो, अपने बड़ों को देखो और फिर अपना रास्ता मुतय्यन करो। मैं हैरान हूं, यकीन मानिए मेरा दिमाग हैरान हो जाता है इस मसले पर कि सूद दर सूद लिया जा रहा है मुल्क में, और ये मौलवी उम्मीद लगा के बैठे हैं जी रियासत मदीना बनेगी। इन्हें भी अक्ल का इलाज कराना चाहिए। अपने में इसलिए नरम लफ्ज बोलता हूँ, सख्त नहीं बोलता, लेकिन समझाता हूँ, मौकिफ की बुनियाद पे समझाता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले एक जगह कह रहा था तो मुझे एक बंदे ने कहा आप कल के बंदे हो, यूं कहते हो। मैंने कहा अगर हमारी 40 साल जिंदगी कल के बंदे हैं तो उनकी 60 साल जिंदगी परसों के बंदे हैं। हम दलील की दुनिया में बात करेंगे और दलील के साथ समझाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात यहां पर समझाते हुए कहता हूं, याद रखना, यह मदारस की बरकत है, यह दीन की बरकत है, यह खानकाह दरगाह की बरकत है, जिसकी बुनियाद पर आज उलमाए कराम यूं खुलेआम बैठ के दीन की दावत दे रहे हैं। खुलेआम। अभी हज़रत शेखुल हदीस साहब बात कर रहे थे, खुली खुली बात। ये यहाँ मुल्क के पाकिस्तान में जहां मदारस की मेहनत है, मसाजिद की मेहनत है, खानकाह की मेहनत है, मिंबर और मेहराब और मुसल्ले की मेहनत है, दावत और तबलीग की मेहनत है, वहां पर इन सियासी उलमाए कराम और जमीयत उलमाए इस्लाम की मेहनत है। मैं कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को ऐसे दो हाथों से सलाम नहीं कहता। खुदा की कसम, अगर ये लोग न होते आज हम यूं मदारस में खुलेआम बैठ के टोपी पगड़ी से न पढ़ा सकते। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। यकीन मानिए अपनी दुआओं में इन लोगों को याद रखा करें। इनकी वजह से आज हमारी दाढ़ियां, टोपियां, पगड़ियां और हमारे मदारस महफूज हैं। आप जरा जाओ इस्लामी ममालिक के नाम पे, यूएई चले जाओ, जरा दुबई की तरफ, किसी मौलवी को कहो कि जरा 10 मिनट जुमे का खुतबा अपनी मर्जी का दिखा कर देकर तो दिखा, जो फौरन तेरे वारंट ऑफ गिरफ्तारी ना आ जाए। तो यहां आज उलमा जो चाहते हैं दीन का मसला सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। इसमें हुकूमती कासा लेसी दाखिल नहीं है, चापलूसी दाखिल नहीं है, खुली खुली बात करते हैं। क्यों? हम इमाम बुखारी के वारिस हैं कि हम जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालना अपने अकाबिर की रविश लेकर आए। वो कहते हैं ना कि हमने पगड़ी सर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाने के लिए बांधी है। पगड़ी का ये मतलब थोड़ी है कि पगड़ी पहनाकर सर झुका दो। वो कहते हैं दुश्मन झुकाए हाथ तो तुम भी झुकाकर सलाम करो, पर इतना ना कि सर से दस्तार गिर पड़े। वो भी बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ, पर इतना नहीं कि हाथ से तलवार गिर पड़े। गैरत भी किसी चीज का नाम है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे इस बात का मुल्तमिस हूं कि आप दीन इस्लाम की इन तमाम मेहनतों में इंशाअल्लाह ताला शिरकत भी करेंगे। मदारिस और मसाजिद और इन उलमाए कराम के साथ इंशाअल्लाह ताला आप अपनी औलादों को भेज के ये तावन की तरतीब रखेंगे और इन मामलात को अपने सामने रखेंगे और इनके पास अपने बच्चे, अपने बच्चियों को भेज के बनात और बनीन के मदारिस में पढ़ाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अकीदा हयातुन नबी पर रोशनी डालिए। अकीदा हयातुन नबी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया है। तस्कीन सुदूर की छफ़ा 36 पे कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने खुद लिखा है अपने कलम से तकरीज करते हुए कि जमीयत उलमा इस्लाम फैसले के मुताबिक अकीदा हयातुन नबी पर यह दलाइल की किताब तहरीर की गई और फतावा मुफ्ती महमूद जिल्द नंबर 1 में किताबुल अकायद के अंदर हजरत मुफ्ती साहब ने वाज़े लिखा है कि अंबियाए कराम वफात के बाद अपनी कब्रों में जिंदा हैं, खुसूसन रसूलुल्लाह को कब्र मुबारक में हयात हासिल है और कब्र के करीब आप अलैहिस्सलाम सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। इस पर कुरान और हदीस से दलाइल मौजूद हैं, आप इस दलाइल को समझ लेना। कुछ लोग इस्लाम के खिलाफ पोस्ट शेयर करते हैं, फेसबुक पे आती है, हाँ कादियानी पोस्ट बनाते हैं गुस्ताखी वाली, ऊपर लिखते हैं लानत भेजकर शेयर कर दो, तो हमारे दोस्त शेयर कर देते हैं और सादे बंदे लानत भेजकर डिलीट किया जाता है, शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, इसीलिए ऐसी चीज़ें न करें। मौसम मेरी बेटी है, उसकी उम्र 13 साल है, इसको पर्दा करने मदरसतुल बनात में पढ़ते हैं, तो ठीक है, बालिग होने के बाद तो 9 साल के बाद पर्दा होना चाहिए, तो आप पर्दा कराएं। बाकी मेरी दुआ है रब्बे करीम आपकी बेटी को आलिमा फाजिला बनाए। पबजी गेम खेलना कैसा है, इस बारे में निकाह टूट जाता है। मैंने न खेली है न देखी है, कुछ अरसा पहले जो सुना था और फतावे को देखकर मैंने कह दिया। तो पबजी वाले जो पता नहीं कोई
حضرات ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے کہ مفتی صاحب اللہ کا نام مانو، یہ ہم میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہماری گیم میں نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ پر فائر مارو، ہماری گیم میں نہیں ہے بت سے سجدہ لو اور بت سے انرجی لو، نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم اس فتوے پر قائم ہیں، کیونکہ فتویٰ اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یا تو پب جی گیم میں کھیلتا تو میں دیکھتا، مجھے پب جی کے بارے میں اتنا نہیں پتا. ایک بار انڈیا سے کسی نے ہمارے لائیو سیشن میں سوال کیا کہ پب جی کے بارے میں بتائیں، تو میں نے کہا جی اماں جی کے بارے میں تو جانتا ہوں، ابو جی کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے پب جی کے بارے میں نہیں پتا. ہمارا سیشن ختم ہو تو مجھے میرے ایڈمن نے کہا کہ حضرت پب جی گیم ہے. تو بابا جو کھیلے اور دیکھے اس کو پتا ہے، ہم نے جو سنا ہے آپ کو بتا دیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے. اگر اس میں یہ چیزیں ہیں کہ بیت اللہ پہ فائر مارو اور بت سے سامنے سجدہ کرو تو ناجائز ہے، غلط ہے، اپنے نکاحوں کی خیر مناؤ. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک گیم کی طرح گیم ہے، فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. پھر ہم حرام کی بات اور کفر کی بات نہیں کریں گے. عقیدہ حیات النبی کے انکاری، تمام علماء دیوبند عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، کوئی دیوبندی منکر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اماں فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ تو وارث تھی. خدا کے بندے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو آپ اس جواب کو پورا سمجھے تو بات فائنل ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آپ کے والد نے فیصلہ دیا تھا، آپ اپنے خاوند حضرت علی سے پوچھیں، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں. حضرت رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ وراثت انبیاء کی تقسیم نہیں ہوتی. تو آپ بتائیں آپ کو حصہ دوں، حضور کا فیصلہ توڑ دوں؟ تو اماں نے کہا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قبول ہے، آپ توڑے نہیں. تو بات فائنل ہو گئی. آپ کہتے ہیں ابو بکر کھا گیا، اور اگر وراثت تقسیم ہوتی تو ابو بکر اپنی بیٹی حضور کی بیوی حضرت عائشہ کو تو حصہ دیتا. لیکن ظالموں نے کیا سے کیا کہہ دیا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، غیرت ہے اگر کسی سوال کرنے والے میں، جرت رکھتا ہے وہ بندہ، ماں کا دودھ پیا اس نے بوتل کا نہیں پیا، تو اس سوال کا مجھے جواب دے. میں جھوٹ مان جاتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان کھا گئے تھے حق. جب حضرت علی کا دور آیا تو باغ فدق کی زمین قائم تھی، اس پر دریا نہیں آیا تھا. تو حضرت علی نے وہ زمین اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں کی تھی؟ آؤ ماں کا حصہ ہے لے لو. حضرت علی نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو پھر یا ابو بکر کے فیصلے کو علی نے مانا ہے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ حرف آئے گا. حضرت ابو بکر کو غاصب کہنے والوں، شرم اور حیا کی بات کرنی چاہیے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب وفات پا رہی تھی تو ان کی آخری خدمت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے کی ہے. اگر وہ ظالم کی اور غاصب کی بیوی ہوتی تو اماں فاطمہ کہتی اٹھ جا، میں تیرے ہاتھ کی خدمت نہیں لیتی، تو میرے حق غصب کرنے والے کی بیوی ہے. جی نہیں، اماں فاطمہ نے اسے قبول کیا ہے. اور ابو بکر صدیق نے اماں فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حکم پہ. کیا علی کو نہیں دکھتا؟ کیا حسن کو نہیں دکھتا؟ حسین کو نہیں دکھتا؟ تمہیں دکھتا ہے؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ابو بکر ابن علی رکھا ہے، جس کی شہادت میدان کربلا میں ہے. تو ابو بکر سے تو علی کو اتنا پیار ہے وہ بیٹے کا نام رکھتا ہے. امام حسن کہتے ہیں میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، قاسم بن حسن کے بعد محمد بن حسن مسنہ سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، میں ابو کے پاس لے کر گیا امام حسن اور کہا حضرت علی اس کا نام رکھیے. فرمایا بیٹا میری بات مانتے ہو تو اس کا نام رکھو حسن، ابو بکر بن حسن بن علی. یہ بھی کربلا کا شہید ہے، 72 تنوں میں شامل ہے. ظالمو، جھوٹ بولتے ہو ابو بکر صدیق کی ذات اقدس پہ کہ یہ حق کھا گیا تھا. علی المرتضیٰ کا خاندان حضرت ابو بکر صدیق کا قدردان نظر آتا ہے اور تم اس پہ ظلم کرتے ہو. کل قیامت میں حضرت علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں بہت حیران ہوں، ان کی دشمنی ہے حضرت علی المرتضیٰ سے بھی. یہ اس کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ابو بکر کے خلاف بولے، وہی فیصلہ حضرت علی نے برقرار رکھا تو حضرت علی کے خلاف بھی ہو جائے گا. شرم نہیں آتی ان کو، خواہ مخواہ سے اعتراض اٹھا کر بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر سچ مشکوک ہے نا تو اس دھرتی پہ سچا پھر امت میں کوئی نہیں ہے، اگر ابو بکر بھی سچا نہیں ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، ان ظالموں کو کہتا ہوں جو ابو بکر پہ بولتے ہیں، گھر آئے مہمان کی قدر ابو بکر سے سیکھو.
नहीं समझे, मैं समझाता हूं। और जालिमो, अबू बकर रज़ी अल्लाह के दरवाजे पे जब आका इनामदार चल के गए थे, अबू बकर ने तन, मन, धन, आल, औलाद, जान, माल, वक्त लगा दिया, एड़ी पर डंग पे डंग सहे, पैगंबर के साथ गार में पैगंबर की निगरानी की, बेटी अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ बर्दाश्त किए, अब्दुल्ला बेटे को निगरानी पे लगाया, आमिर बिन फुहैरा गुलाम को दूध भेजने के लिए बुलाया, अपने वालिद के पैसे सारे उठाए, सिर्फ खर्च के दिए कि मेरा बेटा आपका पोता कमा के देगा, हुजूर पे लगा दिए। अबू बकर ने इसने घर आए मेहमान की यूं कदर की है। और जालिमो, तुमने खत लिख के इमाम हुसैन को करबला बुलाया था, फिर उसी खत के लिखे हुए हाथों में तलवारें पकड़ी थी, उसी हाथों में तुमने नेज़े पकड़े थे, उसी हाथों में तुमने तीर और तूफान पकड़ के नवासे रसूल पे हमलावर हुए थे। करबला की धरती पे उसका खून बहा था, करबला की धरती पे हजरत हुसैन की आल औलाद को ज़बह किया था। यहाँ आले रसूल के कातिल तुम हो, हुसैन इब्न अली को बुला के मारने वाले तुम हो। तुमने घर आए मेहमान की यूं बेइज्जती की है, कयामत तो आ जाएगी, तुम्हारे इस किए पे लानतें बरसती रहेगी। तुम लोग अबू बकर सिद्दीक पे बोलो। मैं हैरान हूं कि घर आए मेहमान की कदर जो तुमने की है और जो अबू बकर ने की है, इस पर बात की जाए। मैं कातिलीन हुसैन पे आज भी लानत करता हूं और ता कयामत इन पे लानत करता हूं। नवासा रसूल का खून कोई आम खून है? और बातें फिर उस शख्स पे जिसका नाम अफजलुल बशर इबादल अंबिया है। कोई बंदा अपने मुंह को देखे और फिर इस मामले को देखे। नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है? जरूरी नहीं है, सिर्फ नमाज जनाजा दुआ है। तो उसमें जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है, वही दुआएं हम पढ़ते हैं, बच्ची के लिए और, बच्चे के लिए और बड़ों के लिए और। अगर कोई बतौर दुआ फातिहा पढ़ना चाहता है पढ़ ले, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बल्कि सही बुखारी में है कि एक बार एक सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ी तो सब देखने लग गए। तो उन्होंने कहा ये तरीका भी है। तो जो सब देखने लगे, इसका माना है ये आम तौर पे तरीका राइज नहीं था, तभी सब देखने लगे। इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। जो शख्स इमाम अबू हनीफा को गालियां दे तो इसके पीछे नमाज, पता नहीं आप कैसी नमाज के कायल हैं जो इमाम अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द के खिलाफ भी बोले और आप उसके पीछे नमाजें भी पढ़ें। मरवान बिन हकम को हुजूर ने मदीना से निकाला, हज़रत अबू बकर उमर के ज़माने में मदीना नहीं आया, हज़रत उस्मान ने उनको बुलाकर मदीना गवर्नर बनाया। सवाल करने वाला झूठ बोलता है। मरवान उस वक्त 5 साल का था जब उसके बाप को निकाला। ये हकम का मसला है, मरवान का नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जिस हकम को निकाला था 5 साल की मुद्दत थी उसके जलावतनी की, और जब हज़रत उस्मान ने बुलाया था तो 15 साल गुजर गए थे, तो अब तो मुद्दत पूरी हो गई थी। और हज़रत उस्मान ने फिर इजाज़त भी ले ली थी, और हुजूर ने मक्का से निकाला था। हज़रत उस्मान ने मक्का नहीं बुलाया, मदीना बुलाया था। जहाँ से निकाला वहाँ बुलाया भी नहीं, और उसकी मुद्दत भी पूरी हो गई थी। पूरी बात करें, अधूरी बात न करें। हज़रत उस्मान हुजूर के घर का डबल दामाद है, उसको बहुत अच्छी तरह पता है। और हज़रत उस्मान का हुजूर से रिश्ता हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के ये दामादी वाले रिश्ते से पहले बना है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने और सहाबा के ज़माने में ग़ुलाम और बांदियाँ होती थी, क्यों नहीं है? उस वक़्त जिहाद होता था, अब जिहाद को फसाद बना दिया गया है, तो इसीलिए आप बांदियों के चक्कर पे बैठे हैं, लेकिन मसले को भूल बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान की कोई दीनी खिदमत हो तो बताएं। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी दीनी खिदमत यही है कि आज हम सारे दाढ़ियाँ टोपियाँ पगड़ियाँ वाले खुलेआम बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमत ये है कि जब आप जाते हो ID कार्ड बनवाने, तो उस शनाख्ती कार्ड पे मज़हब का खाना ये मौलाना फजल रहमान ने बहाल किया था, वरना मुशर्रफ दौर में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, मौलाना फजल रहमान की आपने दीनी खिदमत देखने हो तो आप जाकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमाए कराम से पूछ लें कि इस धरती पे इस्लाम का नाम लेवा कोई आलिम सियासी तौर पे सबसे बड़ा ताकतवर है तो उसका नाम बता दो। आप इस धरती पे इस 6 बर्रे आज़मों में जहाँ मखलूक है, 7वें में मखलूक नहीं है, आप नाम बता दें। आप दारुल उलूम देवबंद पे फ़ख्र करते हो, तुमने देखा नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मरगूबुर रहमान रहमहुल्लाह जब 2001 में अप्रैल के अंदर तारो जवाब पेशावर 100 साल उस पर आए थे, 150 साल खिदमत दारुल उलूम देवबंद पे, तो मौलाना फजल रहमान को देवबंद की इजाज़ी सनद अता की थी।
मेरे आंखों के सामने की बात है। देवबंद के माथे पे उसका नाम रकम है, दारुल देवबंद उस पर फख्र करता है। मैं सऊदीया में था, मदीना तैयबा में, वजारत दाखिला के एक आलिम दीन हज़रत मौलाना के साथ थे। मदीना तैयबा हमारी मुलाकात हुई तो मौलाना ने मेरा उनको तारुफ कराया कि हमारे शहर के हम इकट्ठे हैं, पूरे बात बताई। तो उन्होंने अरबी में मुझे कहा, उनकी आंखें में आंसू डगमगा आए थे कि तुम सिर्फ पाकिस्तान वाले इस पे अपना हक नहीं रखते, हम मुसलमान हैं, हम भी हक रखते हैं। ये अल्लाह के रसूल के शहर की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलूँ अल्लाह मेरे साथ मदद खींच ले। हम कहते हैं यार क्या काम किया, ऐसी ऐसी आंखें ठीक लगवा लें या ऐनक अपनी ठीक करा लें। जनाजा के बाद मैयत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना, नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है वो कब्र पे है, वो हुजूर ने मांगी, हम मांगते हैं। नमाज जनाजा खुद दुआ है, दुआ के बाद दूसरी दुआ का मतलब जब तदफीन हो जाए फिर दुआ है। सलाम फेरने के बाद हुजूर ने कभी दुआ नहीं मांगी, अगर मांगी है तो हमें लफ्ज़ दिखा दे कौन से लफ्ज़ है। जैसे मस्जिद जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, घर में जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, सोने की दुआ है, उठने की दुआ के लफ्ज़ है, ऐसे सलाम जनाजा के फ़ौरन बाद दुआ के लफ्ज़ क्या है आप दिखा दो और मेरा मोबाइल आप तोहफे में ले लो। वो लफ्ज़ तो कहीं है ही नहीं, ऐसे लोगों ने ठोके हुए हैं दुनिया में। तो बाबा जो हुजूर ने काम नहीं किया वो हम नहीं करते। कायद सिंध हज़रत मौलाना राशिद महमूद सुमरू जमीयत उलमा इस्लाम वाले, इनके साथ और तर्जुमानी पर कोई बात। मौलाना राशिद सुमरू दामत बरकात हमने एक तारीखी कारनामे के तौर पे सिंध की जमीयत को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। अल्लाह इस शहजादे की ज़िंदगी में बरक़ात अता फरमाए, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। उस शख्सियत के काम देखें तो डॉक्टर साहब थे वाकई, लेकिन इस बंदे ने जो इन एजेंटों को टीका लगाया है ना, तो वाकई डॉक्टर के बेटा होने का हक अदा किया। ये सखर की मसाजिद पर वो जो क्रेनें आई थी आप सब ने देखा है, हाँ, और उनकी इज्जतों पर बात हुई तो रोड पे बैठ के भी उसने मनवाया है कि मैं क्या हूँ। और फिर जब मदीना मस्जिद, अभी हम कराची में थे, जो वहाँ पर बात हुई है वो भी उस बंदे ने बतलाया। तो मसाजिद का मुहाफिज है। अभी कह रहे थे ना कि मौलाना की क्या खिदमत है, ये मौलाना के कारकुनों की खिदमत है। अल्लाह के घर के लिए कौन बोला है और बाकियों के लिए कौन बोला है। यकीन माने जमीयत ने अपनी सलाहियतें वक्फ कर दी वहाँ में, और उन बंदों ने लाखों का इज्तिमा इकट्ठा करके बताया कि अदलिया अदलिया है, लेकिन अदलिया अपने फैसले को देखे कि मैं अपने फैसलों पे क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। इस तरह की बात बड़ी बात है। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम मौलाना साहब मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गए हैं, दुआ करें, वजीफ़ा बताएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर्ज के उतारने का जो वजीफ़ा बताते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इसे आप कसरत से पढ़ें, मेरा ज़ाती तजर्बा है, लाखों का कर्ज़ा उतर जाता है। लेकिन नीयत अगर आपकी कर्ज़ा लेते वक्त ये हो कि मैं कर्ज़ा लौटाऊँगा तो एक फ़रिश्ता आपके तावन करता रहेगा, और अगर नीयत ये हो कर्ज़ा लेते वक्त कि तो बड़ा पैसे वाले हैं मैं कर्ज़ा लेकर खा जाऊँगा, फिर शैतान आपके साथ रहेगा और कर्ज़ा नहीं उतारने देगा। इसलिए अपनी नीयत को ठीक करके जियो। हाँ, मौलाना ज़करिया साहब माशाअल्लाह हमारे साथ इस प्रोग्राम में राब्ते में थे, तो हज़रत बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला इनके बारे में जो बात है मेरे ताल्लुक़ में और बातों में आप हज़रात राब्ते में रहें तो मौलाना इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ते में रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।